نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام نووی کی کتاب اربعینہ نووی پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 29 ہے ابواب الخیر۔ شروع کرتے ہیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 16-17۔ ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى یا رسول اللہ قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اس کا ترجمہ ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ بڑا آسان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ سورہ سجدہ آیت 16 اور 17 کا یہ ترجمہ تھا جو ابھی ہم نے پڑھا۔ کیا میں تجھے دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون، اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اصل اسلام یعنی
یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردی ہے۔ اس کا ستون نماز اور افضل و بلند عمل جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تجھے تیری ماں روئے، گم پائے، لوگوں کو چہروں نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی کہ کمائی ہی تو لے جائے گی۔ اس حدیث میں بہت سی اہم اور مفید باتیں بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی مزید تفسیر پڑھیں گے۔ تھوڑا سا ہم اس کے ترجمے پر غور کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ سب سے اہم، دنیا میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے اور جو بھی اپنے لیے اچھائی لے سکتا ہے دنیا میں کما سکتا ہے وہ کمائے، مگر اس طرح رہے کہ وہ اپنی جنت ہر لمحہ اپنی جنت سے قریب ہوتا جائے اپنے اعمال سے اور جہنم سے دور ہوتا چلا جائے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ اپنی رضا سے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے نیک اعمال جو بھی ہم نے دنیا میں کیے ہوں اور برائیوں سے بچنے کے لیے جو جد و جہد کی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت فردوس میں اپنی جنت میں جگہ دے دے اور ہمیں جہنم سے بالکل دور کر دے۔ تو یہ بے حد اہم ترین یعنی تمام سوالوں سے اہم چیز ہے یہ سوال۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن میں بھی سورہ فاتحہ میں جو دعا سکھائی گئی، دیکھیں دنیا میں ہم بے شمار چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی خاص جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں تو ہدایت کے اس راستے پر جما دے، اس کی سمجھ عطا کر، اس پر چلنے کی طاقت اور توفیق عطا کر اور ہمیں ہمارے آخر انجام جنت تک پہنچا دے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے، یعنی انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین جس راستے پر چل کے دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ وہ کامیاب تھے، اللہ ان سے راضی تھا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ اللہ کی ناراضگی کمائی اور اللہ ان پر غضبناک ہوا، یا جن لوگوں نے دنیا میں کوئی غور و فکر نہیں کیا، کوئی دین نہیں سیکھا اور بے دینی کی حالت میں اور جہالت کی حالت میں گمراہی کے راستے پر چلتے رہے اور برباد اور ہلاک ہوئے۔ تو دیکھیں یہی سوال یہاں پر ہے کہ یہ جہنم سے دوری اور جنت کے قریب، یہ انسان دنیا میں اپنے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کر کے اور گناہوں سے بچ کر یہ اس راستے پر چلتا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب فرمایا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ بتایا کہ یہ بہت عظیم سوال ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اگر جس کے لیے آسانی فرما دے تو اس کے لیے آسان ہے۔ تو دیکھیں یہ کام بہت مشکل ہے دنیا میں، دنیا کی اکثریت لوگوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے، دنیا کی نعمتوں میں ان کا دل و دماغ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور ان کی ساری کوششیں صرف دنیا حاصل کرنے میں ختم ہو جاتی ہے، آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ، تو ان کا وہ برے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اور یہ اکثریت لوگوں کی اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں کشش ہے، دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر شیطان ہمیں بہکاتا ہے، پھر ہمارا نفس جو ہے ہمیں دنیا کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟
جس کے لیے اللہ آسان کر دے. اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے آسان کرتا ہے؟ جو انسان اس دنیا میں پورے کانشس کے ساتھ، پورے پکے ارادے اور سمجھ کے ساتھ، اور انبیاء کرام کا پیغام سمجھنے کے بعد، اس پر ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے لیے کی رضا کے لیے اور اپنے اس عظیم مقصد میں کامیابی کے لیے پوری خواہش رکھتے ہیں اور پوری محنت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتا ہے. جب انسان نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی پر نیکی کرنا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح برائی کے راستے پر چلنے والے کو لیے برائی آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، تو عبادت میں یہاں پر بہت وسیع مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانا، جو غیب کا ایمان ہے، اس پر غیب کی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی قرآن و حدیث میں، ان پر ایمان رکھنا کہ وہ سچ ہے، حق ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور مکمل طور پر اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارنا. انسان عبادت، اگر صحیح معنوں میں عبادت کو ہم دیکھیں تو انسان کا اپنے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مکمل طور پر سرنڈر کر دینا ہے. اسلام جو ہے یہ انسان کا اپنی خواہش نفس کو اللہ کے حوالے مکمل طور پر اللہ کی رضا کے دائرے میں کر دینا، تو یہ عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہر منع کی ہوئی چیز، ہر منع کیا ہوا کام اور ہر اللہ کو ناراض کرنے والی ہر بات سے دور رہنا، مکمل فرما برداری. تو یہ ہے اللہ کی عبادت. اور اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی اور مخلوق کو، اللہ کی کسی مخلوق کو یا ایون اپنے نفس کو الہ نہ بنا لینا. یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی مرضی کے آگے کسی اور کی چیز کو ہمیں اس سے ہٹانے پر ہمیں تیار نہ کرے. انسان بعض اوقات سمجھتا ہے صرف ہم جو پتھروں کے، بتوں کے آگے جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، لیکن نہیں. انسان اپنے نفس کو بھی اپنا الہ بنا لیتا ہے اور اپنے نفس کی ہر خواہش کے آگے جھک جاتا ہے، تو یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے اس کو، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ دنیا پسندی میں اور اس کو اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کے لیے جو بھی کام اس کو خوشی ہوگی وہ کرنے پر راضی کر دیتا ہے. پھر حق اور باطل کو نہیں دیکھتا، صحیح غلط کو نہیں دیکھتا، حلال حرام کو نہیں دیکھتا انسان. تو انسان کو ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور نماز قائم کرنے میں نماز کو اس کا جو صحیح طریقہ ہمیں بتایا گیا قرآن اور سنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا، اس کی تمام شرائط کے ساتھ باوضو ہو کر نماز پڑھنا، اور نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا، اوقات کا خیال رکھنا، نماز کا طریقہ، لباس، ہر چیز کا خیال رکھنا، اور نماز میں خشوع و خضوع کے لیے ہر کوشش کرنا، اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، مردوں کا نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ جو انسان کے اوپر فرض صدقہ ہے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اپنے مال میں سے ایک مخصوص حصہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر دینا ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کو دینا ہوتا ہے. پھر رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا. پھر فرمایا کیا میں تجھے نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو دیکھیں دروازہ کیا ہوتا ہے. دروازے کے ذریعے انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے، تو نیکی کے دروازے جو ہے وہ طریقے، وہ کام جو انسان کو بھلائی اور نیکی کے کام جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا سے حاصل ہوگی، ان کام کے لیے
ان کاموں کو کا کرنا۔ تو اب دیکھیں، روزہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس کی ہم مزید تشریح پڑھیں گے انشاءاللہ بھی، کہ روزہ ڈھالے سے کیا مطلب ہے اور صدقے سے کیا مطلب ہے، اور انسان کا رات کو نماز ادا کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تو دیکھیے اس آیت کے ہم ترجمے پر غور کرتے ہیں تو جو مسلمان، جو مومن راتوں کو اٹھتے ہیں، رات کو نیند سے اٹھنا تہجد کے وقت بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے اور اللہ کی رحمت کی امید سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں نفلی صدقات بھی آ گئے۔ پھر کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان اس کا دنیا میں کبھی پورا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر یہ سب ان کے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو دیکھیں دین کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ اسلام، یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردگی ہے۔ اس کا ستون نماز اور افضل و بلند عمل جہاد ہے۔ پھر تو کیا میں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نیک اعمال، تمام اچھے رویوں کی بنیاد کو کس چیز کو بتایا؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے؟ انسان، زبان ایک ایسا عضو ہے جس سے انسان بڑی آسانی سے گناہ کر لیتا ہے، اور یہ صرف الفاظ ہوتے ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، لیکن اچھے برے کلمات اور الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور اس کا مواخذہ بھی ہوگا۔ اے معاذ، تجھے اب یہاں پر یہ ایک پیار سے، ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ جملہ کہا کہ تجھے تیری ماں روئے، تو یہ ایک ایکسپریشن ہے، یعنی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی کہ زبان کا مواخذہ ہوگا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اور آخر میں یہ وعید فرمائی کہ لوگوں کو چہروں اور نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کمائی ہی تو لے جائے گی۔ دیکھیے یہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم زبان کے حفاظت اور زبان کے سے کہ جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس پر مزید بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں کچھ لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ الصوم جنتن، روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح گناہوں اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بھی ڈھال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو گویا کہ انسان روزے کی حالت میں چونکہ وہ سارا دن اور رات ان چیزوں سے بچتا ہے، ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو عام طور پر حلال ہوتی ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں صبر آتا ہے، اس میں گناہوں سے بچنے کی طاقت آتی ہے۔ روزے میں نہ صرف یہ انسان گالی گلوچ سے بچتا ہے، لڑنے جھگڑنے سے بچتا ہے، جو غیبت سے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے روزے میں انسان جو کہ انسان کو گناہ گار بناتی ہے، اور گناہ جو ہے، گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہم بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے نیک کاموں سے مٹ جاتے ہیں، بغیر ایون اگر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں ملا ہوتا، یا ہمیں خیال نہیں آیا ہوتا، مگر بہت سی چھوٹی نیکیاں جن پر کوئی وعید نہیں ہے، جن کو کبیرہ گناہ میں شامل نہیں کیا گیا، تو وہ گناہ جڑتے رہتے ہیں انسان کے نیکیوں سے۔
جیسے مثال کے طور پر ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز کو اچھی طرح پڑھنے سے۔ اچھا، حتی بلغا یعملون، تو سورہ سجدہ کی 2 آیات 17 اور 16 تلاوت فرمائیں۔ اچھا، ذروۃ سنامہ، السنام، سین یہ زبر اونٹ کی کوہان، چوٹی، ٹھیک ہے، سنام جو ہے چوٹی کو کہتے ہیں، اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے نا، تو ذروۃ سنام ہی جو ہے یہ جہاد کو کہا گیا، یعنی چوٹی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی خاطر جہاد کرنا یہ ہمارے دین میں ایک بلند ترین نیکی ہے۔ ذروۃ السنام جہاد کو کہا گیا، تو جہاد کرنا یہ ایک بلند ترین عمل ہے۔ تو زبان کے حرام اور ناجائز کلام کو کھیتی کی کٹائی سے اور زبان کو اس کے اعلیٰ درانتی سے تشبیہ کی، جس سے کھیتی کاٹتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں حدیث کی۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند بنیادی اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بتائے جن کی پابندی دخول جنت کی ضمانت ہے۔ نمبر 1، ارکان اسلام۔ آپ نے پہلے انہیں ارکان اسلام بتائے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ان چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا سمجھ لیا۔ پھر ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ابواب الخیر یعنی نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھالے یعنی گناہ اور معصیت اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم سے بچانے والا ہے۔ حدیث میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری۔ جو شخص بحالت ایمان، احتساب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے روزہ رکھے تو سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کو جہنم سے 70 برس کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور یا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جہنم سے ڈھال قرار دیا، کیونکہ روزہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ پھر صدقہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر قیام اللیل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی نیکی کا ایک دروازہ ہے۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ تم اگر اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو نیکی کے دروازے قرار دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کی چوٹی یعنی اعلیٰ عمل نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی اصل بنیاد اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہے۔ اور اسلام اصل میں اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی فرما برداری کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنا، یہی اسلام ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں انسان اپنا جو راہ عمل بناتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناتا ہے اور اس میں پوری زندگی اسی جد و جہد میں گزارتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو یہ صحیح معنوں میں ہمارا دین ہے۔
پھر آپ نے دین کا ستون نماز کو اور افضل عمل جہاد کو قرار دیا۔ حفاظت زبان، سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید فرمائی کہ زبان سے صادر شدہ کلمات ہی انسان کی نجات یا ہلاکت پر انسان کی ہلاکت کا انجام بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو انسان زبان کو اچھی طرح استعمال کر کے نجات پاتا ہے گناہ سے اور عذاب سے، اور یا وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر کے ہلاک ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم میں زبان ہی کی وجہ سے بھیجا جائے گا، کیونکہ جیسے درانتی کاٹتے وقت خشک اور تر میں امتیاز نہیں کرتی، اسی طرح بعض لوگوں کی زبان بولتے وقت اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی، اس لیے زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، زبان کو قابو میں رکھنا اور زبان کے گناہ تو زبان سے ہر وقت یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ انسان اپنی زبان کی ایسی حفاظت کرے کہ اس سے کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی غلط کلمہ نہ ہو، اور وہ زبان سے خیر ہی کی بات کر سکے یا پھر خاموشی پسند کرے، تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ زبان کے گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ دیکھیں، ایک مثال کے طور پر سورہ قاف 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دو لینے والے لیتے ہیں جو دائیں طرف سے اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین ہے جو ہماری زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لکھتے ہیں، اور انسان اسی زبان کو بہت چلاتا رہتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے ہیں جو جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ دوسری جگہ سورہ اسراء 36 میں فرمایا گیا ما تقفو ما لیس لکا بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن دوسری حدیث ہے، یہ صحیح الترغیب و ترہیب میں ہے 2852، اس میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی میں نے کہا پھر کون سا؟ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز کے بعد پوچھا کہ پھر کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر 13048، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان کی زبان کا انحصار، اس کے دل کی سلامتی کا انحصار اس کی زبان کے سیدھے ہونے پر ہے، اور دل جس کا سالم ہوتا ہے، وہ دل کی سلامتی جو ہے وہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کم گفتگو ایمان کی علامت ہے۔
حضرت سید مسند احمد کی حدیث ہے 22:12، سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں۔ عجز سے مراد دل کا عجز نہیں بلکہ زبان کا عجز ہے، اور اس سے مراد قلت الکلام یعنی قلیل گفتگو ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، یعنی کم بولنا بہت بہتر ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان اگر کم بولے گا، سوچ سمجھ کر بولے گا، تو اس سے جو بے اختیار ہماری زبان سے غلط بات نکلتی ہے جس سے نقصان ہوتا ہے ہم کو بھی اور دوسروں کو بھی، کسی کا دل دکھ جاتا ہے یا کوئی ہم جھوٹ بول کے گناہگار ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ دیکھیے خاموش ہونا، خاموش رہنا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے انسان پھر گناہوں سے بچتا ہے، مگر آج کل کے زمانے میں خاموش رہنے والے کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کیونکہ ایک اور حدیث مسند احمد کی جس کا صرف میں ٹکڑا بتاتی ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کی ہے 6475، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اتنی بے شمار احادیث اور اتنا قرآن میں ہے کہ اگر میں بتاؤں گی تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن بہرحال زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کا استعمال خاموش رہنا بہتر ہے اگر انسان کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ غیبت اور جھوٹ اور برائی کرنے سے اور الزام تراشی سے اور بے فضول کلمات اور برے کلمات نکالنے سے ہمیں محفوظ رکھے ہماری زبانوں کو، آمین۔